عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها فی ید سارق۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں صدقہ کروں گا، اور وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے کر واپس آیا، یعنی وہ صدقہ دینے کی غرض سے نکلا تو جس شخص کو اس نے صدقہ دیا وہ شخص چور تھا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ فلاں شخص نے آج رات کو ایک چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لا تصدقن بصدقة۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کو پتہ چلا کہ صدقہ وہ تو چور کو دے کر آ گیا ہے تو اس نے کہا کہ اے اللہ، حمد تیری ہی ہے، یعنی تیرے لیے ہی حمد ہے، میں تو صدقہ کروں گا، یعنی میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ میں نے ایک چور کو صدقہ دیا ہے، میری ایسی نیت نہیں تھی، یہ تیری ہی حمد ہے کہ اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، بہرحال میں صدقہ ضرور کروں گا، صدقے سے میں باز نہیں آؤں گا۔ بصدقۃ فخرج بصدقتہ، پھر وہ صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی ید زانیۃ، تو وہ ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے کر آ گیا۔ فاصبحوا یتحدثون تصدق لیلۃ علی زانیۃ، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ فلاں شخص نے آج رات کو ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ فقال اللہم لک الحمد علی زانیۃ لا تصدقن بصدقۃ، تو اس نے پھر کہا کہ اے اللہ، حمد تیرے لیے ہے کہ ایک زانیہ کو میں صدقہ دے آیا، جبکہ میرا ایسا ارادہ یا ایسی نیت نہیں تھی، یہ تیری ہی حمد ہے، تیری ہی کوئی حکمت پوشیدہ ہے کہ میں ایک زانیہ کو صدقہ دے آیا، بہرحال میں صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، وہ پھر صدقہ لے کر نکلا، فوضعها فی ید غنی، تو اس نے آج ایک غنی کو صدقہ دے دیا۔ غنی سے مراد جو محتاج نہیں تھا، جو ضرورت مند نہیں تھا، صدقے کا مستحق نہیں تھا، اس کو وہ صدقہ دے کر آ گیا۔ فاصبحوا یتحدثون تصدق علی غنی، تو صبح ہوئی تو پھر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ فلاں شخص نے آج ایک غنی کو صدقہ دے دیا۔ فقال اللہم لک الحمد، اس نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ، حمد تیرے لیے ہے، علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، کہ چور کے پاس صدقہ میرا چلا گیا، زانیہ کے پاس چلا گیا، غنی کے پاس چلا گیا، تو تیری کوئی حکمت پوشیدہ ہے کہ میں صدقہ دینے کے لیے نکلتا ہوں تو چور کو دے آتا ہوں، زانیوں کو دے آتا ہوں، کسی غنی کو دے آتا ہوں، تیری ہی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تعریفیں تمام تیرے لیے ہیں۔ اور وہ غمزدہ ہوا اس بات پر کہ میں مسلسل 3 مرتبہ صدقہ غلط جگہ دے آیا، اس بات سے وہ پریشان ہوا، غمگین ہوا۔ فأوتي فقیل له اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، تو جب وہ پریشان ہوا تو اس کی آنکھ لگ گئی، اور حضور فرماتے ہیں کہ خواب میں اس کو بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اشارہ ہوا خواب کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو صدقہ دے آیا اور چور کے ہاتھ میں دے آیا، تو میں نے تیرا صدقہ قبول کر لیا، ہو سکتا ہے کہ تیرے صدقہ دینے کی وجہ سے وہ چور اپنی چوری سے باز آ جائے، میں نے تیرا صدقہ قبول کر دیا۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، تو نے ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا، میں نے وہ بھی قبول کر دیا، ہو سکتا ہے تیرے صدقہ دینے کی وجہ سے وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو صدقہ لے کر نکلا اور ایک غنی کو صدقہ دے آیا، میں نے تیرا وہ صدقہ بھی قبول کر لیا۔
ہو سکتا ہے تیرے صدقہ دینے کی وجہ سے وہ غنی شخص عبرت حاصل کرے اور وہ بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی کہ تیرے صدقہ دینے کی وجہ سے چور چوری سے باز آ جائے گا، زانیہ عورت زنا سے باز آ جائے گی، اور غنی جو ہے وہ بخیل تھا یعنی صدقہ نہیں کرتا تھا تو نے اس کو دے دیا، اس نے لے لیا، ہو سکتا ہے وہ عبرت پکڑ لے اور اس کو خیال آ جائے کہ مجھے بھی اللہ نے مال دیا ہے اور میں بھی اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کروں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے تمام صدقات کو قبول فرما دیا ہے۔ اب اس بات سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو مستحق ہے، یعنی آپ یہ اس میں سے عیب نہیں نکال سکتے کہ فلاں بندہ جی چور ہے، فلاں زناکار ہے، فلاں بدکردار ہے، فلاں سیاکار ہے، فلاں دنیا دار ہے، یہ عیب آپ نہیں نکال سکتے۔ آپ نے صدقہ دینا ہے، اگر کوئی محتاج ہے اور وہ کافر بھی ہے، غیر مسلم ہے، آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، اس کو ضرورت ہے، تو آپ کافر کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ضرور ہوگی کہ جیسے میں نے کل آپ کو بتا دیا کہ دو قسم کے صدقات ہوتے ہیں، صدقہ نافلہ اور صدقہ واجبہ، جس کو فرض کہا جاتا ہے۔ واجب جو صدقہ ہوگا اس کے جو اولین مستحق ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوں گے، یعنی آپ مسلمانوں کو ہی دیں گے۔ صدقہ فطر جس طرح ہو گیا، زکوٰۃ جس طرح ہو گئی، کفارے کا صدقہ جو ہو گیا، یا قربانی، یہ بھی صدقات میں ہی آتی ہے۔ تو یہ جو صدقات ہیں یہ آپ اولین مستحق اس کے مسلمان ہوں گے، آپ مسلمانوں کو دیں گے۔ ہاں اگر کوئی مسلمانوں میں نہیں ملتا کوئی ایسا مستحق بندہ تو پھر آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن نفل جو صدقہ ہوگا وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ جی فلاں مستحق نہیں، یا گناہ گار ہے، سیاکار ہے، بدکردار ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم صدقہ نہیں دیں گے، اس کو آپ صدقہ دیں گے کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو صدقہ دے دیں۔ اگلی حدیث کے اندر باپ بیٹے کا ذکر آ رہا ہے، اور اس میں واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے صدقہ دیا اللہ اس کی نیت دیکھے گا کہ اس نے کس نیت سے صدقہ دیا ہے، اور جس نے لے لیا تو اس نے بھی وہی کچھ لے لیا جو اس نے وصول کر لیا، یعنی وہ بھی اپنی نیت پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا لے لیا، صدقہ لیا، زکوٰۃ لی، خیرات لی، صحیح کیا یا غلط کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آپ صدقہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیت کو دیکھ کر آپ کے صدقات کو قبول فرما دے گا۔ اور صدقے کی بڑی فضیلت ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا۔ یہ صدقہ جو ہے یہ انسان کو عذاب جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔